خواتین کو جو ہے ایوارڈ سے نوازا گیا. میں ان سب کی شکر گزار ہوں. ایک اعزاز کے ساتھ ایک اور اعزاز مل گیا, پرائڈ آف پرفارمنس بیسٹ گریجویٹ کا بھی لیا. تو اسٹیج پر جب یہ ایوارڈ لینے گئی, میں جب کھڑی ہوئی ہوں پورا ہال تالیوں سے, بہت بڑی فخر کی بات ہے. یعنی پوری جنرل اسمبلی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی فیگو کی, کہ وہ بھی اس مقابلے میں آئندہ سالوں میں اپلائی کریں. دیکھیں ہماری کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی ہے. یا آنے والی بچیاں ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ ان کو پہلے تو ہم نے ٹرین کرنا ہے. تھینک یو میم, ہماری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ پاکستان. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. ہمارا فخر ہے, پاکستان کا فخر ہے. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں ہوں بشرا قمر. ناظرین, ہم نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو. اس سے قبل بھی ہم نے انہیں دعوت دی تھی, جس میں ہم نے بلوچستان میں زچہ بچہ کو درپیش مسائل کے حوالے سے بات کی تھی. لیکن اب ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جو ہیں, انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے, بلوچستان کا نام روشن کر دیا ہے. اور جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو گائناکالوجسٹ اور زچگی کے دوران جو مختلف کام ہیں اور مختلف خدمات ہیں, وہ سر انجام دینے والی خواتین کو جو ہے ایوارڈ سے نوازا گیا, جن میں عائشہ صدیقہ کا نام جو ہے وہ بھی سر فہرست ہے. اور انہیں فیگو ویمن ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو موجود ہیں. سب سے پہلے تو میڈم, ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں اس ایوارڈ کے لیے کہ آپ نے یہ ایوارڈ حاصل کیا اور ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ یہ فیگو ویمن ایوارڈ ہے کیا, کب اس کی بنیاد پڑی, اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. بہت شکریہ بشرا. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی, اس کے بعد اپنے پوری پاکستان قوم اور جو میری ڈاکٹر کمیونٹی ہے, میں ان سب کی شکر گزار ہوں. یہ ان سب کی محنت اور ان سب کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے فیگو وومن ایوارڈ 2025 سے نوازا ہے. فیگو دراصل دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جو عورتوں کی صحت کے بارے میں یہ کام کر رہی ہے. اس کی بنیاد جنیوا میں 1954 میں پڑی ہے, اور پاکستان میں سوسائٹی آف آبسٹیٹیشن اینڈ گائنیکالوجسٹ آف پاکستان اس کی نمائندہ جماعت ہے. اچھا, زبردست. تو آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ جب آپ اسٹیج پر گئیں, اور علاقے سے تعلق رکھنا کہ آپ کا تعلق قلعہ عبداللہ سے ہے بلوچستان کے, تو اسٹیج پر جب یہ ایوارڈ لینے گئی تو کیا فیل کر رہی تھی, کیا فیلنگس تھیں؟ بشرا, ریئلی ایسی فیلنگز مجھے کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی. یعنی پوری جنرل اسمبلی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی فیگو کی, جس میں 142 ممالک کے سربراہان بیٹھے ہوئے تھے, یعنی گائنی کے. وہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں, وہ لوگ جو دن رات وومن ہیلتھ پہ کر رہے ہیں. اور ان کی مزے کی بات ہے, اس دفعہ جو ان کی پریزیڈنٹ تھیں وہ افریقن تھیں, ایک بلیک خاتون. وہ جس طرح بات کر رہی تھی, سب گوروں کو انہوں نے مات دیا. اور مجھ پہ وہ اتنا خوش ہوئی ہیں, آپ تصویروں میں دیکھ سکتی ہیں. میں نے ان کو کہا کہ میرے ایوارڈ میں آپ نے بہت بڑا رول پلے کیا. مجھے کہتی, نو, اٹس یور اون ہارڈ ورک. یہ آپ کی محنت, پاکستان کے لوگوں کی دعائیں, پاکستان کے لوگوں کی کاوشوں سے یہ آپ کو ملا ہے. تو بشرا, وہ فیلنگز میں بتا نہیں سکتی ہوں. میرے لیے تو بہت بڑا آنر تھا. پاکستان کے نام کے ساتھ میرا نام جب آیا تو بس جذبات اور وہ بالکل آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میرے. تو ابھی فیملی کا کیسا ایک وہ ہے سلسلہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی جا کر ایک مطلب ایک ایسی جگہ پر ایوارڈ لے رہی ہے کہ جہاں تک سوچ انتہائی مشکل ہے کسی عام بندے کے لیے بھی, تو فیملی کی کیا تاثرات ہیں؟ ماشاء اللہ فیملی بہت خوش تھی. میرے ہسبینڈ, میرے بھائی, میری بیٹی, میری بہن خاص طور پہ. کل جب میں آئی ہوں, یہ سب ایئرپورٹ میں آئے ہیں مجھے لینے کے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ لوگ آئیں گے, اچانک آ گئے بکے لے کے. الحمدللہ سب بہت خوش ہیں. اچھا, آپ کو یہ تو اعزاز حاصل ہوا ہی, ساتھ ہی آپ دنیا بھر میں جو گائناکالوجسٹ اور زچگی سے متعلق جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, ان تنظیموں میں سب سے بڑی جو تنظیم اس وقت فیگو جو کام کر رہی ہے, فیگو جنرل اسمبلی میں کا الیکشن بھی جو ہے آپ بلا مقابلہ اس میں منتخب ہوئی ہیں, اور 2 سال یہ پوزیشن
پوزیشن جو آپ نے ابھی حاصل کی ہے یہ انڈیا کے پاس تھی لیکن اب پاکستان کے پاس آ گئی ہے اور آپ ریجنل ٹرسٹی جو ہیں وہ منتخب ہو گئی ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ جب یہ بھی اعزاز ایک اعزاز کے ساتھ ایک اور اعزاز مل گیا تو وہ پھر کیا سما تھا, وہ کیا سلسلہ تھا؟ ہاں بشرا, الحمدللہ مجھے صدر پاکستان نے بھی 2022 میں ایوارڈ دیا تھا, پرائڈ آف پرفارمنس, بیسٹ گریجویٹ کا بھی لیا, اتنے ایوارڈ ملے تھے. لیکن آپ یقین کریں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ پاکستان جو ہے وہ فیگو ٹرسٹی, یعنی جب یہ جنرل اسمبلی ہوتی ہے, اسٹیج ہوتی ہے, اسٹیج پہ 10 لوگ ہوتے ہیں, اس ریجن پہ جب کہا کہ پاکستان سے, وہاں کوئی بلوچستان نہیں, وہاں کوئی کوئٹہ نہیں, اونلی پاکستان, جو تالیاں بجی ہیں, جو وہاں پہ لوگ, مجھے کہا کہ آپ کھڑی ہو جائیں, اور میں جب کھڑی ہوئی ہوں پورا ہال تالیوں سے, اور پاکستان کا جھنڈا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی پوزیشن مجھ سے پہلے ڈاکٹر رشی کیش پوائے جو انڈیا کے ہیں, یہ ان کی پوزیشن تھی. الحمدللہ اب پاکستان اس کرسی پہ بیٹھے گا. زبردست. تو وہ ایک بڑی ہی عجیب سی فیلنگ ہوگی اور بڑا ہی ایک, بلکہ یوں سمجھیں کہ اب آپ پر ایک ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے. تو اس ذمہ داری کو اب کس طرح سے ادا کریں گی اور کیا کیا ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوں گی اب؟ جی بالکل, دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک پوسٹ لیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اٹس اے بیڈ آف روزز. اب آپ نے کام کرنا ہے. آپ یقین کریں, جب سے میں آئی ہوں, کل ہی میں کیپ ٹاؤن سے پہنچی ہوں, میرے ذہن پہ, میں نے اپنی فرینڈس کو کہا, میں نے کہا کل سے کام شروع کریں. انہوں نے کہا نہیں. ویسے بھی جو سوسائٹی آف آبسٹیٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ جس کی میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں, وہ فیگو کی ہی ایک برانچ ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ, پاکستان میں فیگو کو ہی ریپرزینٹ. کام تو ہم کر رہے ہیں, فیگو کر رہی ہے ایس او جی پی کی شکل میں, لیکن ایز اے ٹرسٹی یہ کام انشاءاللہ دسمبر میں جب میں آ جاؤں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ اب میں جو رورل ایریاز ہیں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں, کے پی کے میں, دیکھیں شہروں میں تو ہوتے ہیں, میرا یہ پلان ہے کہ عورتوں کی اموات یہ ان رورل ایریاز میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. بالکل. دیکھیے کوئٹہ شہر میں, کراچی میں, بڑے ہاسپٹلز ہیں, سرکاری سطح پر بھی کچھ نہ کچھ ہے. اب میں چاہوں گی کہ میں پیریفریز میں جاؤں, وہاں کی ڈاکٹرز کو ٹرین کروں, ایل ایچ ویز کو, ایل ایچ ڈبلیوز کو, اور دیکھنا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب بلوچستان کی میٹرنل مورٹیلٹی یقیناً کم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ نے تو یہ اچیومنٹ حاصل کر لی. آپ کی طرح اور بھی بہت ساری ہماری بلوچستان کی خواتین ہوں گی جو اس وقت گائناکالوجسٹ ہیں اور گائنی کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو ان کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ آپ کریں گی, یا جس طرح سے آپ نے یہ ایوارڈ جیتا تو کیا آپ ان کو جو ہے گائیڈ کریں گی اس حوالے سے کہ وہ بھی اس مقابلے میں آئندہ سالوں میں اپلائی کریں؟ بالکل بشرا, سب سے پہلے میرا یہ فرض بنے گا کہ میں ان بچیوں کی, جو ہماری ڈاکٹرز ہیں, سارے میری اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو پہلے تو ہم نے ٹرین کرنا ہے. ٹریننگ ابھی جیسے ہم اس فیگو کانفرنس میں ظاہر سب تو نہیں جا سکتے تھے, کیپ ٹاؤن 5 دن کے لیے جانا, وہاں رہنا, تو جو ہم نے وہاں سیکھا ہے سیمینارز کی صورت میں, فار ایگزامپل پوسٹ پارٹم ہیمریج جیسے زچگی کے بعد جو بہت زیادہ خون بہتا ہے, جو ہوم ڈیلیوریز ہوتی ہیں, دائیاں کر رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز وہاں ہوتی نہیں ہیں, اس بلیڈنگ سے آپ کو پتہ ہے کہ 50% عورتیں مرتی ہیں. تو میرا یہ تہیہ میں نے کر لیا اپنے ساتھ کہ میں اپنی ڈاکٹرز کے ساتھ ان کو ایک تو ٹرین کرنا ہے کہ ہم کس طرح احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں, کس طرح ہم فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں, بچوں کے درمیان وقفہ ہم نے کرنا ہے, خون کی کمی یعنی انیمیا کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, اور اپنے لوگوں کو ہم نے سینسیٹائز کرنا ہے کہ اگر خون زیادہ ہو جائے اس کے لیے بچاؤ کی یعنی پریونشن کے کیا طریقے ہیں. تو یہ کوئی ٹریننگز وغیرہ کچھ جی ورکشاپس ہوئی ہیں پی پی ایچ پہ, پوسٹ پارٹم ہیمریج جو کہ میجر کلر ہے, جو عورتیں زچگی کے دوران مرتی ہیں, اس میں زچگی کے 24 گھنٹے کے اندر جو بلیڈنگ ہوتی ہے, جیسے بچہ پیدا ہو گیا اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ بیٹا پیدا ہو گیا, اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ عورت سے خون کتنا بہہ رہا ہے جس نے پیدا کیا, وہ بیچاری ادھر تو وہاں پہ خوشیاں. ہمارے اپنے گھر کی میں مثال دے رہی ہوں, میری بھابھی کا سیزیرین ہوا اور میرے بھائی لوگ سب گئے
اور مٹھائیاں لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور وہاں میری بھابھی نے بلیڈ سٹارٹ کیا. اب وہ مٹھائیاں لینے گئے، یا کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ وہ بلڈ لا سکے، ڈونیٹ کر سکے. تو یہ بات ہم نے کرنی ہے کہ خوشیاں ہم نے بعد میں منانی ہے، کیونکہ پہلے زندگی بچانی کیونکہ ہے. پتہ نہیں چلتا. لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ اس کی کیا نشانیاں ہیں. اس کو عورت کی پل زیادہ ہو گئی، بے ہوش ہونا شروع ہو گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، یا پلیسنٹا پورا نہیں نکلا، اس کا کوئی ٹکڑا اندر رہ گیا ہے، انفیکشن نہ کر دے بعد انفیکشن میں. ہو گیا، یوٹرس ریلیکس ہے. کیونکہ جب بچہ اور اول نال نکلتا ہے تو یوٹرس سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، فوری. خون کی فوری وہ سخت ایک پتھر کی طرح بن جاتا ہے. اگر وہ نہیں بنتا وہ ریلیکس رہتا ہے، خون کی نالیاں کھلی رہ جاتی ہیں. جیسے آپ نے ایک نلکا کھول دیا ہے اور نلکے سے خون اب بہہ آہستہ رہا ہے، آہستہ خاتون تو جو ہے وہ وہ موت کے سارا قریب جاری بالکل ہوتی ہے. موت کے قریب جا. دیکھیں اس میں سیکنڈز لگتے ہیں. تو یہ چیز میں نے کرنی ہے انشاءاللہ. بشرا ایک وقت آئے گا کہ آپ مجھے بلائیں گی اور میں آپ کو سارا اسٹیٹسٹکس دے رہی ہوں گی کہ میں نے کتنا کام کیا، کتنے لوگوں کو ٹرین کیا، اور اس کا کیا فائدہ ہوا. تو اپنی جو باقی آپ سے جو جونیئر ہیں یا آنے والی بچیاں ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گی ہمارے پلیٹ فارم سے؟ ان کے آپ کے پلیٹ فارم سے میں ان کو یہ کہوں گی کہ آپ اگر ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اگر آپ کے ارادے مضبوط ہیں، دیکھیں اگر ہم نے یہ پیشہ لیا ہے نا، اس کے لیے پھر ہم نے سیکریفائزز کرنی ہے. دیکھیں ہماری ڈاکٹرز دن رات کام کرتی ہیں. میں چاہوں گی کہ اور زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں، اپنے آپ کو اس وقت اس شعبے کے لیے وقف کر دیں. دیکھیں ہماری کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی ہے. وہ میڈم شہناز کی بات ہے، کہتی مجھے مہندی لگی ہوئی تھی اور ہاسپٹل کال آ گئی کہ مریض جو ہے نا وہ اس کو بلیڈ کر رہی ہے، آپ فوراً آ جائیں. اسی طرح مہندی میرے لگی ساتھ ہاتھوں ہوا، سے چلی گئی ہیں وہ عید والے دن ایسے ہی تھا. میری والدہ کو اللہ ان کو جنت نصیب، ان کو ریئیکشن ہو گیا، لیکن میں سول ہاسپٹل میں تھی، میں ایک پیشنٹ کا وہ سیزیرین کر رہی تھی. تو یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو ہم نے کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ کہ اس پہ عمل کرنا کہ اپنی ذاتی زندگی کو ہم نے پیچھے رکھنا ہے، اپنے مریض کا جو ہے نا. اور دیکھیں بشرا یہ ایوارڈ جب سے کل سے نا مجھ میں ایک عجیب طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ ایوارڈ مجھے ان مریضوں کی دعاؤں سے ملا ہے، اس صوبے کے لوگوں کی، اس پاکستان. اگر میں پاکستان میں نہ ہوتی تو یہ ایوارڈ دنیا کے مطلب دنیا کے اس ہجوم میں اتنے لوگوں میں بلوچستان کی ڈاکٹر کا آنا، میں کہتی ہوں تھینک یو ویری مچ پاکستان. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. تھینک یو میم. ہماری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی اور بھی بہت ساری کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہیں وہ عطا فرمائیں. ناظرین بالکل ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آج ہمارے بیچ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو زچہ اور بچہ کی زندگی بچانے کے لیے ہر وہ ایفرٹ کرتی رہی ہیں، اور آگے بھی وہ اس طرح کی جو ایفرٹ ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ جو بچیاں اس وقت میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے کئی پیغامات دیے ہیں کہ کس طرح سے اگر آپ اس فیلڈ میں آتی ہیں تو آپ نے خواتین کی زندگیوں کو بچانا ہے. تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. پروفیسر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہمارا فخر ہیں، پاکستان کا فخر ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیر ساری کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہیں وہ عطا کرے. ایک اور پروگرام کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.